السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کورونا کے پھیلاؤ نے شہزادہ ولیم کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار کر دی۔ بھارت میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ، میٹرو سروسز، مسافر ٹرینیں اور مسافر گاڑیاں 31 مارچ تک بند۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہم پر لگائی گئی پابندیاں اٹھائے۔ بھارتی ماہرین نے کہا ہے کہ بھارت میں کورونا تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہر ایک مریض 2 نئے مریض پیدا کر رہا ہے۔ ماہرین نے ہی کہا ہے کہ سونگھنے اور ذائقے کی حس اگر ختم ہو جائے تو کورونا ٹیسٹ کروائیں۔ ماضی میں کی گئی ایک پیش گوئی میں کہا گیا تھا کہ نمونیا نما بیماری پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں میں پھیلے گی جس کا علاج ناممکن ہوگا۔ تیزی سے پھیلنے والی بیماری تیزی سے ہی غائب ہو جائے گی اور 1 دہائی بعد دوبارہ پلٹے گی۔ کورونا نے ہالی ووڈ کے 1,20,000 لوگ بے روزگار کر دیے، اس دفعہ $20 بلین کا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب نے کورونا کی روک تھام کے لیے رات 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ امریکہ کورونا سے متاثرہ تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ بھارت میں پولیس کمانڈوز پر ماؤ نوازوں کا دھاوا، 17 اہلکار ہلاک۔ روسی صدر پیوٹن کی جانب سے ملک بھر کی گلیوں میں شیروں کو چھوڑنے کی خبر غلط نکلی۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ کون عقل مند کورونا بنانے والے امریکہ کی مدد قبول کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر کورونا کے پھیلاؤ نے شہزادہ ولیم کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ کورونا اس وقت دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، جہاں اس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، وہیں کئی چیزوں کی قلت سے بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا انتظامی معاملات کو چلانے میں بھی مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سماجی دوری یا خود کو قرنطینہ کر لینے کی وجہ سے بھی دنیا بھر کے کئی اعلیٰ عہدے غیر فعال بن چکے ہیں، جس وجہ سے کچھ انتظامی مسائل بھی پیش آ رہے ہیں۔ ایسے ہی مسائل سے برطانوی شاہی خاندان بھی دوچار ہے، جس کے بعد اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ جلد ہی عارضی طور پر شہزادہ ولیم بادشاہت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ملکہ برطانیہ بھی شاہی محل چھوڑ چکی ہیں، جبکہ ان کے بیٹے شہزادہ چارلس کی جانب سے اس سے بچنے کے لیے شاہی محل سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بعد اس بات کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ بادشاہت کے فرائض شہزادہ ولیم سر انجام دیں گے۔ ملکہ برطانیہ اور اس کے جانشین بیٹے نے بھی خود کو انتظامیہ سرگرمیوں سے محدود کر لیا ہے۔ شاہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ملکہ برطانیہ ان کے جانشین کی جانب سے خود کو قرنطینہ میں بند کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر شہزادہ ولیم بادشاہت سنبھالیں گے۔ شہزادہ ولیم بادشاہت کے نمبر کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر پر ان کے والد ہیں۔ اگر وہ بھی زائد العمری کی وجہ سے قرنطینہ ہوگے تو شہزادہ ولیم آخری امید ہوں گے۔ برطانیہ بھی کورونا کی لپیٹ میں ہے۔ لاک ڈاؤن سے ریستوران، سینما گھر، سیاحتی مقامات بند کیے جا چکے ہیں۔ لندن ٹرانسپورٹ اور ایئرپورٹ سنسان ہو گئے ہیں۔ ادھر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ میٹرو سروسز، مسافر ٹرینیں اور غیر ضروری مسافر گاڑیاں 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ضروری اشیاء کی سپلائی اور ضروری دکانیں کھلی رہیں گی۔ بس اور میٹرو سروسز کے ساتھ مسافر ٹرینوں اور غیر ضروری مسافر گاڑیوں کو روڈ پر لانے کی پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ نجی دفاتر بند رہیں گے، تمام ملازمین گھروں پر رہیں گے، لیکن انہیں آن ڈیوٹی تصور کیا جائے گا اور کمپنیاں گھر پر موجود ملازمین کو لاک ڈاؤن کے دوران تنخواہیں ادا کریں گی۔ ادھر صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکی امداد کی پیشکش کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کورونا کی وجہ سے اگر امریکہ ایران کی مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی رہنما سچ نہیں بولتے ہیں، ایران خود اس سے نپٹ سکتا ہے۔ دوسری جانب اس کے ٹیسٹ میں کولمبیا میں قیدیوں کے درمیان تصادم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 23 قیدیوں کی ہلاکت کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کورونا کا اگلا بڑا شکار ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں اب تک اس کے 376 مریض سامنے آ چکے ہیں اور 7 اموات ہو چکی ہیں۔
انڈیا کے سینٹر فار ڈیزیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رمانند لکشمی نے بتایا کہ انڈیا کو کورونا کی سونامی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ انڈیا میں اس کے معاملے بہت تیزی سے بڑھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے کوئی اشارے نہیں ملے جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ انڈیا میں اس کا اثر باقی دنیا سے کم ہوگا۔ ڈاکٹر رمانند نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی ممالک کے مقابلے میں ہم تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہوں، لیکن چین میں جیسے حالات رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ اس کی زد میں آئے ہیں، ویسے ہی حالات یہاں بھی پیدا ہوں گے اور چند ہفتوں میں ہمیں اس کی سونامی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر رمانند نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی کمیونٹی ٹرانسمیشن اب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہر جانب ایک مریض 2 نئے مریض بڑھا رہا ہے۔ ادھر تحقیقی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ سونگھنے اور ذائقے کی حس ختم ہو جانا بھی دراصل کورونا سے متاثر ہونے کی علامت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی ذائقے یا سونگھنے کی حس کم یا ختم ہو گئی ہے تو قوی امکان ہوگا کہ آپ کے جسم میں یہ پہنچ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق سونگھنے کی صلاحیت یا زبان سے ذائقہ ختم ہونے کے بعد کسی بھی وقت متاثرہ شخص کو بخار اور کھانسی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ نرمل کمارم کا کہنا تھا کہ جن لوگوں میں بخار اور کھانسی کی علامات ظاہر نہیں ہوئی اور ان کے ذائقے یا سونگھنے کی حس ختم ہو جائے تو ایسے لوگوں کو بھی خود کو سب سے علیحدہ کر لینا چاہیے اور اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ گلے اور ناک کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ابتدائی مرحلے کی علامات ہیں جو جلد ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بعد ازاں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس سے قبل ہونے والی تحقیقاتی اسٹڈی سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ نزلہ، بخار، سانس لینے میں دشواری کے 14 روز بعد ہی کسی بھی شخص میں اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ دوسری جانب قابض صہیونی ریاست اسرائیل میں کورونا کے باعث پہلے مریض کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری طرف 20 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں جبکہ 18 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ متاثرین میں 19 فوجی بھی شامل ہیں۔ 274 افراد کو اس کے علاج کے لیے ہاسپٹلوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 833 ہو گئی ہے۔ حکومت شہریوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوستو، جسے آج دنیا کورونا کہہ رہی ہے، کیا وہ تاریخ کے صفحوں میں دبا وہ مرض ہے جس کا اظہار کئی بار ماضی میں ہو چکا ہے؟ امریکی مصنفہ نے 2008 میں اپنی کتاب میں اسے خبردار کیا تھا، جس کا خدشہ اس کو 5 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ امریکی مصنفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نمونیا نما بیماری دنیا میں پھیلے گی، پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں پر کاری ضرب لگائے گی، جس کا علاج تقریباً ناممکن ہوگا۔ امریکی مصنفہ سلویا نے لکھا کہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری اتنی ہی تیزی سے غائب ہو جائے گی اور 1 دہائی بعد پھر پلٹے گی۔ کتاب لکھنے کے 5 سال بعد یعنی 2013 میں یہ امریکی مصنفہ سلویا انتقال کر گئی، لیکن اس کی کتاب مستقبل کی پیشگوئیاں کی جانے والی ایمیزون پر بڑی تعداد میں فروخت ہو رہی ہے۔ دوستو، کتاب کا نام ہے اینڈ آف ڈیز۔ ادھر لوگ کورونا کی وجہ سے اپنے گھروں میں سہمے بیٹھے ہیں، ہر چہرے پر فکر جھلک رہا ہے، گلیاں سڑکیں سنسان پڑی ہیں۔ اس نے اب تک 13,000 سے زائد زندگیاں نگل لی ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس سے جہاں عالمی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب کیے ہیں، وہیں اس نے دنیا کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری یعنی ہالی ووڈ کو بھی ویران کر دیا ہے۔ اربوں خربوں کے بجٹ سے بننے والی ہالی ووڈ کی تقریباً تمام زیر تکمیل فلموں کی شوٹنگ بند ہو چکی ہے، جبکہ سینما اور تھیٹرز میں ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ہالی ووڈ کے تقریباً 1,20,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس سے اس سال ہالی ووڈ کو $20 بلین کا نقصان ہوگا۔ ادھر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ملک میں کورونا کی روک تھام کے لیے رات 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا ہے، جو کہ 21 دن تک جاری رہے گا۔ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، جبکہ سیکیورٹی، فوجی اور میڈیا شعبوں کے ملازمین، صحت اور بنیادی سروس فراہم کرنے والے اداروں کے کارکن پر پابندی نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں اس سے 600 کے قریب افراد متاثر ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ ادھر چین اور اٹلی کے بعد اب امریکہ کورونا سے متاثرہ تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ امریکہ میں اب تک 13,931 نئے مریض آنے سے وہاں مجموعی طور پر 38,138 متاثرین ہو چکے ہیں۔ 708 کی حالت نازک ہے اور 396 افراد دم توڑ چکے ہیں، جن میں 94 نئی اموات بھی شامل ہیں۔
اس کا اب تک کوئی علاج منظور نہیں ہوا ہے، لیکن محققین پہلے سے موجود علاج کے طریقوں پر تحقیق کر رہے ہیں اور تجرباتی علاج پر کام کر رہے ہیں۔ ادھر راج پور بھارت میں ماؤ نواز نے پولیس کمانڈوز کے قافلے پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 17 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 12 اہلکار لاپتہ ہیں۔ ریاست چھتیس گڑھ سے گزرنے والے قافلے پر 300 سے زائد ماؤ نوازوں نے دھاوا بولا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ شلاب سنہا نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک گروہ نے قافلے کو گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ ماؤ نواز جاتے ہوئے بھارتی پولیس کا اسلحہ بھی لے گئے۔ یاد رہے کہ بھارتی ریاستوں جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اڑیسہ، بہار، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں 1960 سے ماؤ نواز کارکنان بھارت سے آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادھر روسی صدر پیوٹن کی جانب سے ملک بھر کی گلیوں میں شیروں کو چھوڑنے کی خبر غلط نکلی۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں محصور کرنے کے لیے روسی صدر کی جانب سے شیروں کو سڑکوں اور گلیوں میں چھوڑے جانے کی یہ خبر وائرل ہوئی تھی، تاہم بعد میں روسی حکومت کی جانب سے اس خبر کو فیک قرار دے دیا گیا ہے۔ ادھر قوم سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ کون عقل مند کورونا بنانے والے امریکہ کی مدد قبول کرے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے مدد کی کسی بھی پیشکش کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس وقت امریکیوں کو خود اپنی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں متعدد مواقع پر کہا کہ وہ ہمیں ادویات کی شکل میں مدد دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے امریکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو خود ادویات کی قلت کا سامنا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس کو خود استعمال کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وبا کے پیچھے اسی کا ہاتھ کار فرما ہے، تم پر اس کورونا کو پیدا کرنے کا الزام ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن کون سا ملک اس الزام کے ہوتے ہوئے تم پر اعتماد کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ انسانی امداد کی شکل میں ایران کو ایسی ادویات بھیج سکتا ہے جن سے اس ملک میں یہ لمبے عرصے کے لیے پھیل سکتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔